دہلی کی عدالت نے یہ کہتے ہوئے دہلی پولیس پر جرمانہ عائد کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ملزمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے FIR میں ملزمان کے بری ہونے کے راستے بنایا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس افسران اپنی تحقیقات کے دوران اپنا آئینی فرض ادا کرنے میں ناکام رہے۔ سیشن کورٹ کرکروڑما دہلی نے دہلی پولیس پر 25,000 کا جرمانہ عائد کر دیا۔ دہلی فسادات کے معاملے میں دہلی پولیس پر شدید تنقید کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ دہلی پولیس نے معاملے میں ٹھیک سے کام نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پولیس ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دہلی پولیس کے ورکنگ سٹائل سے ناراض عدالت نے بھجن پورہ علاقے کے SHO اور سینئر افسران پر 25,000 جرمانہ عائد کیا ہے۔ سنکیانگ مسلمانوں کو بھی دیگر چینی شہریوں کی طرح آزادانہ ماحول میں رہنے کا حق، ایردوان کا بیان۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فون گفتگو میں سنکیانگ مہیا یغور مسلمانوں پر جبر اور تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے چین کے صدر شی جن پنگ کو ٹیلی فون کیا اور دو طرفہ تعلقات سمیت سنکیانگ میں یغور مسلمانوں کے مسائل پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر صدر طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ سنکیانگ کے یغور مسلمانوں کو بھی چین کے دیگر شہریوں کی طرح پرامن اور آزادانہ ماحول میں رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ ہم چین کی سلامتی اور سرحدوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سنکیانگ مہیا یغور مسلمانوں کی جبری گرفتاری اور حراستی اداروں میں مذہب کی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالے کے واقعات پر تشویش ہے۔ یہ عمل بند ہونا چاہیے۔ صدر طیب ایردوان نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ترک چین دوستی کے 50 مکمل ہونے کا جشن شایان نشان طریقے سے منایا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ کے قریب مسلم اقلیتوں، جن میں اکثریت ترک زبان بولنے والے یغور مسلمانوں کی ہے، کو حراستی مراکز میں رکھا گیا اور مذہب کی تبدیلی کے لیے ذہن سازی کی گئی۔ گزشتہ برس جب چین اور ترکی کے درمیان بڑے تجارتی معاہدے طے پائے تھے تو ترکی میں رہنے والے 40,000 یغور مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا اور چینی سفیر کی آمد پر انقرہ میں ایک بڑا مظاہرہ بھی کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ چین اقوام متحدہ سمیت دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے حراستی مراکز میں یغور مسلمانوں کی جبری مذہب کی تبدیلی کے دعووں کو مسترد کرتی آئی ہیں، تاہم بعد میں تسلیم کیا کہ دراصل یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے جمہوریت پر غیر معمولی حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ بائیڈن نے ریپبلکن کے انتخابی قوانین میں اصلاحات کو تاریخ کے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے خطرناک ترین قرار دیا۔ فلیڈیلفیا میں ایک تقریر کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی جمہوریت کے لیے سب سے بڑا چیلنج امریکی خانہ جنگی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اور ان کے ریپبلکن نے دیگر چیزوں کے علاوہ ان کی کنٹرول والی متعدد ریاستوں میں پوسٹل ووٹوں پر پابندی عائد کر دی اور ووٹنگ کے وقت شناخت کی ضرورت کو سخت تر کر دیا۔ کورونا ویکسین کی قلت پر مودی پر کانگریس قائد کا پھر طنز۔ ملک میں کورونا ویکسین کی قلت پر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر مودی حکومت پر طنز کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرکے کہا کہ جملے ہیں مگر ویکسین نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پھر سے پوچھا ہے کہ ویکسین کہاں ہے۔ اس سے قبل راہل گاندھی نے 11 جولائی کو ٹویٹ کرکے کہا تھا کہ وزراء کی تعداد تو بڑی ہے لیکن ویکسین کی نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کہ ویکسین کہاں ہے۔ اس کے علاوہ راہل گاندھی نے اعداد و شمار پر مبنی ایک گراف بھی شیئر کیا تھا جس میں ویکسین کی قلت کو واضح کیا گیا تھا۔ ریاست میں گزشتہ 2 دن سے ہلکی اور شدید بارش کا وقفے وقفے سے سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کی رات دیر گئے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں ندیم کالونی، ٹوری چوکی اور دیگر نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پانی کے زبردست بہاؤ کے نتیجے میں موسی پروجیکٹ کے 4 دروازے کھولے گئے جس کی سطح 642.5 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔